یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں صوبہ پنجاب کے ایک ضلع کے چھوٹے سے شہر کے تھانے میں تعینات تھا۔ ایک دن سپیر 3 بجے کا وقت ہوگا۔ ایک ادھیڑ عمر عورت تھانے میں آئی۔ اس کے ساتھ 2 مرد بھی تھے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ایک عورت مر گئی ہے اور ان لوگوں کو شک ہے کہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ انہیں یہ شک کیوں ہے کہ اس عورت کو قتل کیا گیا ہے۔ دونوں مردوں میں سے ایک نے بتایا کہ لاش کی حالت ایسی ہے کہ جس سے شک ہوتا ہے کہ مقتولہ نے خود کوئی زہریلی چیز کھائی ہے یا کسی نے اسے زہر کھلا دیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ عورت بالکل نہیں بول رہی تھی، صرف 2 مرد ہی بول رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ رپورٹ کس کی طرف سے درج ہوگی تو دونوں مردوں نے عورت کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ وہ دونوں اس عورت کے محلے دار ہیں۔ میں نے اس عورت سے نام پوچھا تو اس نے اپنا نام شادو بتایا اور مرنے والی کا نام سردار بیگم۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مرنے والی سے اس کا کیا رشتہ ہے اور کیا اس کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ اس نے جو جواب مجھے بتایا اسے سن کر مجھے جھٹکا سا لگا۔ شادو نے بتایا کہ مرنے والی اس کی سوکن تھی اور ان کا شوہر تقریباً 8-9 ماہ پہلے فوت ہو گیا تھا۔ سوکن کا لفظ سنتے ہی میرے ذہن میں سوکنوں کی روایتی دشمنی اور چکلس آ گئی۔ بہرحال میں نے رپورٹ درج کی اور شادو کے گھر چلا گیا۔ سردار بیگم کی لاش ایک چارپائی پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے لاش کی ظاہری حالت دیکھتے ہی یقین کر لیا کہ اس کی موت زہر کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میں نے لاش قبضے میں لے کر موقع پر ضروری کارروائی کی اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اور خود تفتیش میں لگ گیا۔ میں نے موقع کا گہری نظروں سے معائنہ کیا۔ ایک طرف چینی کی پلیٹ میں تھوڑا سا حلوہ پڑا ہوا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ اس میں حلوے کی زیادہ تر مقدار کھائی جا چکی ہے۔ میں نے حلوہ اپنے قبضے میں لے کر کیمیکل ایگزامنر کے پاس بھجوا دیا۔ مجھے شک تھا کہ مقتولہ کو اس حلوے میں زہر دیا گیا ہوگا۔ بہرحال حلوے کی رپورٹ آنے پر ہی پتہ لگ سکتا تھا کہ زہر حلوے میں دیا گیا ہے یا کسی اور طریقے سے۔ میں نے شادو سے جو معلومات حاصل کی ان کے مطابق شادو اور سردار بیگم کے مشترکہ خاوند کا نام مسعود احمد تھا۔ وہ کاروباری آدمی تھا اور چھوٹا موٹا کاروبار کرتا تھا۔ شادو مسعود احمد کی دوسری بیوی تھی اور سردار بیگم پہلی بیوی تھی۔ سردار بیگم مسعود احمد کے رشتہ داروں میں سے تھی جبکہ شادو کا ان کے خاندان بلکہ برادری سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ سردار بیگم سے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی جبکہ شادو سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ میں نے شادو سے پوچھا کہ بچے کہاں ہیں تو اس نے جواب دیا کہ لڑکی کی شادی ہو چکی ہے اور دونوں بیٹے الگ رہتے ہیں، دونوں شادی شدہ ہیں۔ میرے پوچھنے پر شادو نے بتایا کہ ان کو اطلاع بھجوا دی ہے۔ میں نے شادو سے تمام تفصیلات پوچھی جو مختصر بیان کر دیتا ہوں۔ مسعود احمد کا کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ اس نے شادو کے ساتھ چوری چھپے شادی کی تھی اور اس کو الگ کرائے کے مکان میں رکھا ہوا تھا۔ مسعود احمد نے یہ راز کسی کو نہیں بتایا تھا۔ زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی۔ پھر وہ وقت آیا جب مسعود احمد بیمار ہو گیا اور یہ بیمار طول پکڑتی گئی۔ جب مسعود احمد کو اپنے بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو اس نے پہلی بیوی سردار بیگم کے سامنے یہ انکشاف کر دیا کہ اس نے چوری چھپے ایک اور شادی کر رکھی ہے۔ یہ سن کر سردار بیگم کو دکھ تو بہت ہوا لیکن اب کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ مسعود احمد نے دوسری بیوی شادو کو بلا کر اس کا ہاتھ سردار بیگم کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ میرا آخری وقت آن پہنچا ہے، کوئی پتہ نہیں کب جان نکل جائے۔ شادو نے میری خاطر سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اب اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ میں تمہاری شرافت اور خاندانی ہونے کی وجہ سے اس کو تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ سردار بیگم نے شوہر کے سامنے وعدہ کیا کہ وہ شادو کا ہر طرح سے خیال رکھے گی اور اس کو اکیلا بے یارو مددگار نہیں چھوڑے گی۔ اس واقعے کے چند روز بعد مسعود احمد فوت ہو گیا۔ سردار بیگم نے اپنے شوہر کی وصیت کو دل و جان سے تسلیم کر لیا اور شادو سے کہا کہ وہ اسے سوکنوں کی طرح نہیں بلکہ بہنوں کی طرح رکھے گی۔ سردار بیگم نے شادو کو اپنے پاس بلا لیا مگر اس کے دونوں بیٹے اس بات سے خوش نہ تھے اور نہ ہی انہوں نے شادو کو سوتیلی ماں کی حیثیت سے قبول کیا اور اس وجہ سے گھر میں آئے روز لڑائی جھگڑا ہونے لگا۔ ان حالات میں تنگ آ کر سردار بیگم شادو کو لے کر اسی کرائے کے مکان میں آ گئی جہاں پہلے شادو رہا کرتی تھی۔ بیٹی بیائی گئی تھی ان دنوں اور دونوں بیٹے بھی شادی شدہ تھے اور اپنی زندگی میں مگن تھے، اس لیے انہوں نے ماں کے جانے کی پرواہ نہ کی۔ دونوں بیٹوں نے دکھاوے اور دنیا داری نبھانے کے لیے کئی بار اپنی ماں سردار بیگم سے کہا کہ وہ ان کے پاس آ جائے لیکن اس شرط پر کہ شادو ساتھ نہ ہو۔ سردار بیگم نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ مرتے دم تک اپنے شوہر کی وصیت پر عمل کریں گی اور شادو کا ساتھ نہیں چھوڑیں گی۔ باپ کے کاروبار اور بینک میں جمع شدہ رقم پر بڑے بیٹے شریف نے بہانوں سے قبضہ کر لیا تھا۔ سردار بیگم اور شادو پریشانی سے دو چار ہو گئی۔ سردار بیگم پڑھی لکھی تھی، اس نے گھر پر محلے کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ بچیوں کو قرآن بھی پڑھانے لگی۔ شادو نے قریب کے لڑکیوں کے اسکول کی ہیڈ مسٹر سے اپنی مشکل بیان کی تو اس نے شادو کو اسکول کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے رکھ لیا۔
اس طرح ان کو اچھی خاصی آمدنی ہونے لگی اور گھر کا خرچہ آسانی سے چلنے لگا۔ سردار بیگم کبھی مہینے کبھی 15 دنوں بعد اپنے بیٹوں سے ملنے چلی جاتی تھی۔ بڑے بیٹے شریف کا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہ ہوتا تھا۔ وہ ماں سے یہی کہتا تھا کہ شادو کو چھوڑ دے اور گھر آ جائے، لیکن سردار بیگم کسی طرح بھی یہ بات ماننے پر تیار نہ تھی۔ شریف کو اس بات پر بہت غصہ آتا تھا۔ بہرحال سردار بیگم بڑے عزت اور ہمت سے وفا کی پتلی بنی اپنے مرحوم شوہر سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہی تھی اور شادو بھی ان کے ساتھ پورا تعاون کر رہی تھی۔ اب میں واقعات کو مختصر کر کے بات اس روز پر لے آتا ہوں جس روز سردار بیگم مر گئی تھی۔ شادو اسکول سے چھٹی کے بعد کام کاج سے فارغ ہو کر گھر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ سردار بیگم مردہ پڑی ہوئی تھی۔ شادو نے چیخو پکار کی تو محلے دار اکٹھے ہو گئے۔ کچھ سمجھدار لوگوں نے رائے دی کہ پولیس کو اطلاع دینا ضروری ہے۔ انہوں نے لاش کی حالت دیکھ کر شک ظاہر کیا کہ اس کو زہر دیا گیا ہے یا اس نے خود زہر کھا لیا ہے، اس لیے پوسٹ مارٹم ہونا ضروری ہے۔ اس طرح دو آدمی شادو کو ساتھ لے کر میرے پاس تھانے میں آ گئے۔ یہ وہی آدمی تھے جنہوں نے تھانے میں رپورٹ درج کرانے کا مشورہ دیا تھا۔ شام تک پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ ڈاکٹر نے واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ مقتولہ کی موت زہر خوانی کے باعث ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے یہ بھی لکھا تھا کہ مقتولہ کے معدے میں غیر ہضم شدہ حلوہ پایا گیا اور یہ حلوہ زہریلا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا تھا کہ مقتولہ کو حلوے میں زہر ملا کر دیا گیا ہے۔ پھر کیمیکل ایگزامنر سے بھی حلوے کی رپورٹ آ گئی۔ اس رپورٹ میں بھی لکھا تھا کہ حلوے کا جو نمونہ تجزیے کے لیے بھیجا گیا ہے وہ زہریلا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ کیمیکل ایگزامنر نے لکھا تھا کہ حلوے میں سنکیاں پائی گئی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ آنے سے پہلے میرا خیال یہ بھی تھا کہ یہ اتفاقیہ ہو سکتا ہے کہ حلوے میں پکاتے وقت کوئی زہریلا کیڑا مکوڑا گر گیا ہو اور مقتولہ کو اس کا علم نہ ہوا ہو۔ میں نے شادو سے پوچھا تھا کہ گھر میں حلوہ پکایا گیا تھا تو شادو نے کہا تھا کہ گھر میں حلوہ نہیں پکایا گیا۔ اگر پکایا ہوتا تو وہ برتن یا کڑھائی میں موجود ہوتا، لیکن کھانے پکانے والے برتن صاف تھے۔ اب پوسٹ مارٹم رپورٹ اور کیمیکل ایگزامنر رپورٹ سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ سردار بیگم کو قتل کیا گیا ہے یا سردار بیگم نے خودکشی کر لی ہو۔ لیکن پھر میں نے پرسوچ خیال کو رد کر دیا کہ اگر وہ خودکشی کرتی تو حلوہ گھر میں خود پکاتی اور زہر ملاتی، جبکہ اس روز اس گھر میں حلوہ پکایا ہی نہیں گیا تھا۔ اب سوچنے والی بات یہ تھی کہ زہریلا حلوہ کہاں سے آیا؟ ایسا کون دشمن ہو سکتا ہے جو سردار بیگم کو یہ زہریلا حلوہ دے گیا؟ سردار بیگم معمر عورت تھی اور اس کے پاس جائیداد بھی نہیں تھی کہ کوئی اسے جائیداد کی خاطر قتل کر دیتا۔ وہ نوجوان اور حسین بھی نہیں تھی کہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے قتل ہو جاتی۔ یہ سوالات میرے ذہن میں ایک سوالیہ نشان بن کر جم گئے تھے اور اب ان کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ میں نے شادو سے پوچھا کہ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی یا لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے؟ نہیں جی، شادو نے میرے سوال کے جواب میں کہا۔ میری سوکن سردار بیگم کی کسی کے ساتھ دشمنی یا لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ وہ تو بڑی پیاری اور مہم عورت تھی، میں نے اسے کبھی غصے میں نہیں دیکھا۔ میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسی عورت کا کون دشمن ہو سکتا ہے۔ کسی پر کوئی شک؟ میں نے پوچھا۔ بالکل نہیں جی، شادو نے کوڑا جواب دیا۔ میں نے شادو سے بہت سوالات کیے، اسے طرح طرح سے کوریدا، مگر اس نے کوئی اشارہ نہ دیا جس سے مجھے قاتل کے متعلق کوئی اشارہ مل سکتا۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ یہ قتل میری سمجھ اور عقل سے باہر تھا اور میرے لیے ایک معمہ بن گیا تھا۔ پوچھ گچھ اور کارروائیوں میں رات ہو چکی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ مقتولہ کے دونوں بیٹے بھی آئے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے بھی پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن پتہ لگا کہ مقتولہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد گھر آ گئی ہے۔ وہ لوگ کفن دفن کے انتظامات میں لگ گئے اور میں تھانے آ گیا۔ میں نے اگلے دن مقتولہ کے بیٹوں کو تھانے بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے امید تھی کہ ان سے ضرور کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے گی۔ اگلے دن میں نے مقتولہ سردار بیگم کے دونوں بیٹوں کو تھانے بلا لیا۔ دونوں آ گئے۔ میں نے ان کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا اور ان سے پوچھا کہ ان کی کسی کے ساتھ دشمنی یا لڑائی ہو تو مجھے بتائیں۔ میں نے نوٹ کیا کہ میرے ساتھ بات صرف بڑا بیٹا شریف کرتا تھا، چھوٹا بیٹا اس کی تائید میں سر ہلا دیتا تھا۔ ہماری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، شریف نے جواب دیا۔ نہ ہی کبھی ہمارا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا ہے، اس لیے یہ بات آپ ذہن سے نکال دیں۔ کسی پر کوئی شک؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، مجھے شادو پر شک ہے، شریف نے کہا۔ میں شریف سے یہ سن کر بہت حیران ہوا۔ یہ تو شادو نے بتایا تھا کہ شریف اس سے نفرت کرتا ہے اور اس کا گھر میں رہنا پسند نہیں ہے، لیکن اس حد تک نفرت کے بارے میں بھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس شک کی کوئی وجہ؟ ایسی عورتوں سے ہر قسم کی امید کی جا سکتی ہے، شریف نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایسی عورتوں سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ تمہاری سوتیلی مائیں شادو طوائف ہے،
شریف نے کہا، میں نے اسے کبھی ماں نہیں سمجھا۔ ایسی عورتیں پیسے کی بھوکی ہوتی ہیں، یہ ہماری لا علمی میں ہمارے باپ کو کھاتی رہی ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری ماں کے پاس ہمارے باپ کی دی ہوئی کوئی خفیہ رقم ہو جسے ہتھیانے کے لیے اس نے ہماری ماں کو زہر دے دیا ہو۔ ایسی بازاری عورتوں کا کیا بھروسہ، کب دغا دے جائیں۔ یہ میرے لیے ایک انکشاف تھا، اور خاصا سنسنی خیز انکشاف تھا۔ شادو نے یہ بات مجھ سے چھپائی تھی، اور چھپانی چاہیے بھی تھی۔ یہ قدرتی بات ہے کہ ایسی باتیں چھپائی جاتی ہیں۔ میں نے شریف سے پوچھا کہ اسے کس طرح معلوم ہوا کہ اس کی سوتیلی ماں شادو طوائف ہوا کرتی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کے مرحوم باپ کے ایک دوست نے اسے یہ بات بتائی تھی۔ اس دوست کو اس خفیہ شادی کے متعلق بھی معلوم تھا۔ مسعود احمد کے مرنے کے بعد اس دوست نے شریف کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ اڑتی اڑتی یہ بات کچھ اور لوگوں کو بھی معلوم ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شادو کے خلاف تھا اور اپنی ماں کا ساتھ رہنا اس کے ساتھ پسند نہیں کرتا تھا۔ میں نے شریف کے ساتھ اور بھی بہت سی باتیں کی، لیکن شریف ہر بات کو کھینچ تان کر اس کا رخ شادو کی طرف کر دیتا اور یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتا کہ مقتولہ سردار بیگم کو شادو نے ہی زہر دے کر مارا ہے۔ پولیس والے ذرا ذرا سی بات کھنگالنے بیٹھ جاتے ہیں اور ہر کسی کو شک کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ شریف کی باتوں میں کچھ وزن تھا، اس لیے شادو میری نظر میں مشکوک ہو گئی تھی۔ بڑی عجیب صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ مدعیہ خود مشتبہ ہو گئی تھی۔ میں نے شریف کے چھوٹے بھائی اور اویس سے بھی پوچھ گچھ کی، لیکن اس سے کچھ حاصل نہ ہوا۔ وہ بہت کم بولنے کا عادی معلوم ہوتا تھا اور میرے ہر سوال کا مختصر ترین جواب دیتا تھا۔ زیادہ تر سوالوں کے جواب ہاں یا نہ میں دیے تھے۔ میں نے دونوں بھائیوں کو بھیج دیا اور کہا کہ ان کی ضرورت پڑی تو انہیں بلا لوں گا۔ میں نے ہر پہلو پر غور کیا، لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ میں نے اپنے مخبر بھی محلے میں پھیلا دیے تھے۔ مجھے امید تھی کہ وہ کوئی کام کی بات معلوم کر لیں گے۔ میں نے مخبروں سے خاص طور پر یہ کہا تھا کہ وہ یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ مقتولہ سردار بیگم اور شادو کے آپس میں تعلقات کیسے تھے، کیا ان میں کبھی جھگڑا ہوا تھا، قتل والے دن مقتولہ کے گھر کون کون آیا تھا اور کس نے پلیٹ میں کوئی چیز لے کر آتے کسی کو دیکھا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ اسی قسم کی باتیں معلوم کرنے کو کہا تھا میں نے۔ یہ کیس میرے لیے درد سر بن گیا تھا۔ بظاہر یہ قتل کا کیس تھا، لیکن اس لحاظ سے مشکل تھا کہ دور دور تک کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ یہ ایک ایسا قتل تھا جس پر قتل کی کوئی معقول وجہ معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ نہ لڑائی جھگڑا، نہ دشمنی، نہ دولت نہ جائیداد، نہ حسن و جوانی، نہ شادی کا جھگڑا۔ میں نے بہت مغز مارا مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ لیدے کہ ایک شادو ہی رہ جاتی تھی جس پر شریف نے شک ظاہر کیا تھا۔ میں نے شادو سے اس شک پر پوچھ گچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سردار بیگم کی موت کے بعد شادو اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ اکثر سردار بیگم کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ اسکول کی ہیڈ مسٹر نے اس کی یہ حالت دیکھی تو شادو کو اسکول میں رہنے کے لیے ہی ایک کمرہ دے دیا۔ یہ بات مجھے لوگوں سے معلوم ہوئی تھی۔ مخبروں نے سردار بیگم اور شادو کے متعلق جو رپورٹیں دیں وہ سب ملتی جلتی تھیں۔ ان کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ ان دونوں میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک دوسرے پر جان چھڑکتی تھیں، کھانا اکٹھے کھاتی تھیں، ایک دوسرے کے کپڑے دھوتی تھی، محلے میں ان کی بڑی عزت کی جاتی تھی۔ ان سب باتوں کے باوجود میں نے شادو سے پوچھ گچھ کرنا ضروری سمجھا۔ واقعات اور حالات ایسے تھے کہ شادو پر شک کیا جا سکتا تھا۔ اس واردات میں اس کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور اسے گرلز اسکول کا پتہ سمجھا کر کہا کہ وہ اسکول کی چھٹی کے بعد وہاں چلا جائے اور وہاں سے شادو کو تھانے لے کر آئے۔ ہیڈ کانسٹیبل چلا گیا اور میں ایک بار پھر اس اندھے قتل کے تانے بانے میں الجھ گیا۔ یہ سوچ سوچ کر میرا سر دکھنے لگا کہ میں ذہن کو سکون دینے کے لیے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ 2:30 بجے کا وقت ہوگا جب ہیڈ کانسٹیبل شادو کو لے کر آ گیا۔ شادو کے ساتھ ایک معزز سی عورت بھی تھی۔ اس عورت نے اپنا تعارف کرایا تو پتہ لگا کہ وہ اس اسکول کی ہیڈ مسٹریس ہے جہاں شادو کام کرتی ہے۔ میں نے دونوں کو بٹھا لیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ باتوں باتوں میں ہیڈ مسٹریس نے بتایا کہ شادو کے ساتھ اس لیے آئی ہے کہ وہ شادو بہت گھبرا رہی تھی کہ پتہ نہیں تھانے میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ میں نے ہیڈ مسٹریس کو تسلی دی کہ شادو سے صرف پوچھ گچھ کرنی ہے، وہ پریشان نہ ہو اور شادو کو تھانے میں چھوڑ کر جائے۔ میرے تسلی دینے پر ہیڈ مسٹریس شادو کو حوصلہ اور دلاسا دے کر چلی گئی۔ میں نے شادو کے دل سے تھانے کا خوف دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہمدردانہ باتیں شروع کر دیں اور باتوں کا رخ اس کے مرحوم خاوند کی طرف موڑ دیا۔ خاوند کے ذکر پر وہ جذباتی ہو گئی اور اپنے خاوند کی تعریفیں اس طرح کرنے لگی جیسے وہ انسان نہ ہو کوئی فرشتہ ہو۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ تم طوائف ہو؟ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی شادو سے سوال پوچھ لیا۔ یہ میری مجبوری تھی۔ میرا یہ سوال سن کر اسے جھٹکا سا لگا اور اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ ہوں نہیں، کبھی تھی،
شادو نے کہا اور سر جھکا لیا۔ پھر ایک جھٹکے سے اس نے جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا اور غصے سے بولی، یہ بات آپ سے شریف نے کہی ہوگی کہ شادو طوائف ہے۔ اس کے باپ نے گندگی کی دلدل سے نکال کر مجھے عزت دی تھی، اس حساب سے میں اس کی ماں لگتی ہوں، لیکن سوتیلا بیٹا مجھے ماں تو کیا سمجھتا، وہ تو مجھے اپنے باپ کی بیوی کی بجائے باپ کی رکھیل سمجھتا ہے۔ شادو کی یہ بات سن کر مجھے دلچسپی محسوس ہوئی۔ میں نے شادو سے کہا کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو پوری تفصیل سے بتائے کہ اس کی شادی مسعود احمد کے ساتھ کیسے ہوئی۔ شادو نے مجھے بتایا کہ وہ ساری بات سنانے کو تیار ہے، لیکن بات بڑی لمبی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ہر بات تفصیل سے سنائے اور وقت کی پرواہ نہ کرے۔ اس کے جواب میں شادو نے اپنی زندگی کی ساری داستان تفصیل سے سنا دی، جو مختصر کر کے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ شادو کا اصل نام شمشاد بیگم تھا اور گھر والے اسے شادو کہتے تھے۔ شادو کا باپ ایک سرکاری دفتر میں چپراسی تھا۔ یہ غریب لوگ تھے اور تنگی ترشی سے گزارا کرتے تھے۔ شادو کے علاوہ 4 اور تھے، 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ شادو ان سب سے بڑی تھی اور پہلی اولاد ہونے کی وجہ سے لاڈلی تھی۔ باپ اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، اسی وجہ سے شادو کی عادتیں بگڑ گئیں اور وہ ہر بات اپنی منوانے کی عادی ہو گئی۔ 5 بچے ہو جانے کی وجہ سے گھر کے اخراجات میں اضافہ ہو گیا تو شادو کے باپ نے دفتر سے چھٹی کے بعد بازار میں تکے کباب بیچنے شروع کر دیے۔ یہ کام چل نکلا اور اچھی خاصی آمدنی ہونے لگی۔ اس طرح گھر کے حالات بہتر ہو گئے۔ شادو اگرچہ غریب گھر پیدا ہوئی تھی، مگر اللہ نے اس کو حسن کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ باپ نے 5 جماعتیں پڑھانے کے بعد اسے اسکول سے اٹھا لیا تھا۔ ان کے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھانے کا رواج نہ تھا۔ یوں شادو گھر میں ماں کا ہاتھ بٹانے لگی۔ شادو کو فلموں اور فلمی گانے سننے کا بڑا شوق تھا۔ فلم تو اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن فلمی ہیرو ہیروئن اس کے ذہن پر سوار رہتی تھی۔ وہ بھی اپنے آپ کو کسی ہیروئن سے کم نہ سمجھتی تھی۔ باپ نے اس کی ضد سے مجبور ہو کر اسے ایک ریڈیو لے دیا تھا، جس پر وہ بڑی باقاعدگی سے گانے سنتی تھی۔ جب سے وہ جوان ہوئی تھی، محلے کے نوجوان لڑکوں کا توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ ان میں سے اسے ایک لڑکا اچھا لگتا تھا۔ اس کا نام جمال تھا۔ اس کا باپ مر چکا تھا اور وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ جمال اچھی شکل و صورت کا گورا چٹا نوجوان تھا۔ اس کے رشتے دار لاہور میں رہتے تھے۔ وہ اکثر لاہور جاتا رہتا تھا۔ شادی کی پسندگی بڑھ کر چوری چھپے ملاقاتوں تک پہنچ گئی۔ پھر وہ جمال کے عشق میں ایسی اندھی ہوئی کہ گھر سے بھاگنے کو تیار ہو گئی۔ جمال نے اسے بتایا تھا کہ لاہور میں اس کی بڑی جان پہچان ہے، وہ ضرور شادو کو کسی فلم میں ہیروئن کا رول دلوا دے گا۔ پھر ایک روز دن دہاڑے شادو ماں سے ایک سہیلی کے گھر جانے کا کہہ کر ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکل آئی جہاں وہ پیدا ہوئی تھی، جہاں ماں باپ نے اسے گود کھلایا تھا اور اس کے ناز نخرے دیکھے تھے۔ اس باپ کو چھوڑائی جس نے ادھار پیسے لے کر بھی اس کی ہر خواہش ضد پوری کی۔ یہاں پہنچ کر شادو نے بتایا کہ گھر سے نکلتے وقت اس کے ذہن میں یہ ساری سوچیں آئی تھیں، مگر پھر ان سوچوں پر جمال غالب آ گیا اور فلمی دنیا کی چکا چوند کے تصور نے اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا اور عقل پر پردہ ڈال دیا۔ شادو نے کہا کہ نوجوان اور کچے ذہن کی لڑکیوں کو ایسے اندھے اور موزوں جذبات سے بچنا چاہیے اور ہر حال میں والدین کی عزت کو سنبھال کر رکھنا چاہیے، ورنہ گھر سے نکلنے والی ہر لڑکی کا حال میرے جیسا ہوگا۔ اپنی زندگی کی داستان سناتے ہوئے اس مقام پر پہنچ کر شادو ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ میں نے اسے کھل کر رونے دیا۔ جب وہ رو کر ہلکی ہو گئی تو میں نے آگے بات شروع کی۔ جمال نے شادو کو بتا رکھا تھا کہ وہ گھر سے نکل کر کہاں پہنچے۔ شادو مقررہ جگہ پہنچی تو جمال اس کا منتظر تھا۔ جمال اپنے گھر سے اچھی خاصی رقم چوری کر کے لے آیا تھا۔ وہاں سے وہ ریل گاڑی میں بیٹھے اور لاہور آ گئے۔ لاہور میں جمال اسے اپنے ایک دوست کے گھر لے گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کوارٹر تھا۔ جمال کا دوست وزیر آباد کا رہنے والا تھا اور لاہور میں نوکری کرتا تھا۔ وہ اکیلا رہتا تھا۔ اس دوست نے جمال اور شادو کو ایک کمرہ دے دیا جو خالی تھا۔ دوسرے کمرے میں دوست کا سامان تھا۔ انہوں نے رات وہاں گزاری۔ صبح ہوئی تو جمال کا دوست بازار سے ناشتہ لے آیا۔ ناشتے کے بعد دوست دفتر چلا گیا اور شادو اور جمال کوارٹر میں اکیلے رہ گئے۔ دوست کے جانے کے بعد جمال نے شادو کے ساتھ چاٹ شروع کر دی۔ شادو نے اسے روکا تو جمال نے کہا کہ فلموں میں کام کرنے کے لیے اسے یہ جھجک اتارنی ہوگی۔ جمال کا دوست اندھا نہیں تھا، جان بوجھ کر اندھا بنا ہوا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ وہ موقع کے انتظار میں تھا کہ لوٹ کے مال میں سے اپنا حصہ وصول کرے۔ ادھر شادو نے جمال کو زور دینا شروع کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر لے، مگر جمال نے یہ کہہ کر اسے مطمئن کر دیا کہ فلم والے شادی شدہ لڑکیوں کو ہیروئن نہیں لیتے۔ اگر انہیں پتہ لگ گیا کہ لڑکی شادی شدہ ہے تو وہ صاف انکار کر دیں گے۔ اس طرح شادو کو گھر سے بھاگے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا۔ اس دوران جمال یہ ظاہر کرتا رہا کہ وہ ایک فلم کمپنی والوں سے بات چیت کر رہا ہے کہ وہ شادو کو اپنی اگلی فلم میں ہیروئن لے لیں۔
ایک روز جمال شادو سے یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ ایک اور فلم اور کمپنی والوں سے بات کرنے جا رہا ہے، امید ہے کہ کام بن جائے گا۔ جمال چلا گیا تو اس کا دوست آ گیا اور اس نے شادو کے ساتھ وہی حرکتیں شروع کر دی جو جمال کرتا رہا تھا۔ شادو نے مزاحمت کی تو وہ زبردستی پر آیا۔ شادو بے بس اور کمزور تھی، کچھ بھی نہ کر سکی۔ طوائف کا پھر بھی کچھ مول ہوتا، لیکن شادو تو لوٹ کا مال تھی، جس کا دل چاہا لوٹ لیا۔ پہلے جمال اکیلا لوٹ رہا تھا، اب ایک اور لٹیرا آ گیا تھا۔ جمال واپس آیا تو شادو نے اسے ساری بات سنائی۔ یہ سن کر جمال غصے میں آ گیا اور اپنے دوست کے ساتھ جھگڑا کرنے لگا۔ یہ کہاں کی شریف زادی ہے؟ دوست نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ تمہارا اس سے رشتہ کیا ہے؟ زیادہ بک بک کرو گے تو تھانے اطلاع کر دوں گا، پھر تم دونوں کا جو حال ہوگا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہاں رہنا ہے تو میری مرضی سے رہنا ہوگا۔ دوست کی یہ بات سن کر جمال خاموش ہو گیا۔ اگلے دن اس نے شادو سے کہا کہ اس نے ایک جگہ بات کر لی ہے اور وہ وہاں جا رہے ہیں۔ دوست دفتر چلا گیا تو دونوں اس کے کوارٹر سے نکل گئے۔ جمال اسے ایک ایسے علاقے میں لے گیا جہاں فلم کمپنیوں کے دفتر تھے اور چاروں طرف فلمی بورڈ لگے ہوئے تھے۔ جمال اسے ایک چھوٹے سے دفتر کے اندر لے گیا۔ دفتر میں 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ دفتر کی فضا سگریٹ کی بدبو اور دھوئیں سے بھوجل ہو رہی تھی۔ ان آدمیوں نے شادو کو اس طرح دیکھا جس طرح کسائی گائے کو دیکھتے ہیں۔ ان کی نظریں کسی برمے کی طرح شادو کے بدن کو چھیدنے لگی۔ ان کی نظروں میں ستائش کے بجائے حوث صاف نظر آ رہی تھی۔ شادو گھبرا کر سمٹنے لگی تو جمال نے اسے سمجھایا کہ وہ گھبرائے نہیں، یہ فلم کے ہدایت کار اور پروڈیوسر وغیرہ ہیں، اچھی طرح دیکھ لیں۔ راٹھور صاحب، جمال نے میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے موٹے آدمی سے کہا، ہیرا ہے ہیرا، آپ اسے اپنی فلم میں ہیروئن لے کر گھاٹے میں نہیں رہیں گے۔ لڑکی تو ٹھیک ہے، راٹھور نے شادو کو تولنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، خرچہ کچھ کم کر دو۔ آپ کی مرضی راٹھور صاحب، جمال نے دو ٹوک انداز میں کہا، خرچہ کم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو منظور نہیں تو میں کسی اور ڈائریکٹر سے بات کر لیتا ہوں، ایسی ہیروئن کا تو منہ مانگا معاوضہ ملے گا۔ تھوڑی ردوکتا کے بعد راٹھور نے ایک لفافہ میز کی دراز سے نکالا اور جمال کو دے دیا۔ جمال نے لفافہ جلدی سے جیب میں ڈال لیا۔ راٹھور نے کہا کہ اس معاہدے کی خوشی میں مٹھائی ہونی چاہیے۔ اس نے ایک نوٹ نکال کر جمال کو دیا، وہ جا کر مٹھائی لے آئے۔ جمال نے شادو کو کہا کہ وہ گھبرائے نہیں، وہ بھی مٹھائی لے کر آتا ہے۔ جمال کو گئے کافی دیر ہو گئی تو شادو کا دل گھبرانے لگا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف گئی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ اندر سے چٹکنی لگا کر بند کر دیا اور شادو سے کہا کہ وہ آرام سے بیٹھی رہے۔ شادو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، یہ سن کر وہ رونے لگی۔ ایک آدمی نے ڈانٹ کر کہا، رونا دھونا بند کریں اور خاموشی سے بیٹھی رہے، مگر شادو چپ نہ ہوئی۔ وہ آدمی جسے جمال نے راٹھور کہا تھا، اس نے اپنے آدمی سے کہا کہ اسے سلا دو یار، یہ تو تنگ کر رہی ہے۔ ویسے جمال ہمیشہ اچھی چیز لے کر آتا ہے۔ ایک آدمی نے شیشی لے کر اپنے رومال میں سے کوئی دوائی اس پر ڈالی اور پھر رومال شادو کی ناک سے لگا دیا۔ شادو کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو وہ ایک کمرے میں تھی، اس کے ساتھ اس کمرے میں وہی شیطانی کھیل کھیلا جانے لگا۔ فرق صرف یہ تھا کہ شیطان بدل گئے تھے۔ راٹھور کی زبانی شادو پر اس ہولناک اور شرمناک حقیقت کا انکشاف ہوا کہ اس کا یار جمال اسے ان لوگوں کے ہاتھوں بیچ کر چلا گیا ہے۔ راٹھور نے اسے یہ بھی کہا کہ جب ان کا دل اس سے بھر جائے گا تو وہ اسے طوائفوں کے ہاتھ بیچ دیں گے۔ ماں باپ نے اس کا نام شمشاد بیگم رکھا تھا اور دنیا بھی اسے شادو بھائی بنانے جا رہی تھی۔ اس نے وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا اور پھر ایک دن اسے بھاگنے کا موقع مل گیا۔ اس دن راٹھور اس کے پاس آیا تو اس نے بہت زیادہ شراب پی رکھی تھی اور وہ لڑکھڑا رہا تھا۔ ذرا سی دیر کے بعد راٹھور نشے میں دھت ہو کر گہری نیند سو گیا۔ شادو نے اس کی جیبوں کی تلاشی لی تو اسے کچھ چھوٹے بڑے نوٹ مل گئے۔ نوٹ شادو نے اپنے لباس میں چھپا لیے اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا اور وہ شیطان جاتے ہوئے دروازہ باہر سے بند کر کے جاتے تھے۔ اس دن چونکہ راٹھور بھی اندر تھا اس لیے دروازہ کھلا ہوا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ شادو نے باہر نکل کر دیکھا، یہ کھوٹی تھی۔ اسے ارد گرد کوئی نظر نہ آیا۔ وہ بڑی احتیاط سے چھپتی چھپاتی کوٹھی کے گیٹ تک پہنچی، مگر گیٹ پر اندر کی طرف تالا لگا ہوا تھا۔ شادو نے ادھر ادھر دیکھا، اسے لان میں ایک کرسی پڑی ہوئی نظر آئی۔ شادو نے کرسی دیوار کے ساتھ رکھی اور اسی پر چڑھ کر دیوار پر چڑھ گئی، پھر وہاں سے باہر کی طرف کود گئی۔ اس نے باہر کا جائزہ لیا، یہ چھوٹی بڑی کوٹھیوں کا علاقہ تھا۔ شادو وہاں سے تیز تیز چلتی نکل آئی اور مین روڈ پر پہنچ گئی۔ مین روڈ پر ٹریفک چل رہی تھی۔ شادو ریلوے اسٹیشن تک جانا چاہتی تھی، لیکن اسے کچھ پتا نہیں تھا کہ وہ کس طرف جائے۔ کس سے پوچھتے ہوئے وہ ڈرتی تھی کہ کسی غلط آدمی کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ شادو نے بہتر یہی سمجھا کہ وہ کسی رکشے میں بیٹھ جائے اور اس سے کہے کہ اسٹیشن پہنچا دے۔ پیسے اس کے پاس کافی تھے، اس نے ایسا ہی کیا اور ایک رکشے والے نے اسے لاہور اسٹیشن پہنچا دیا۔ اسٹیشن پر پہنچ کر اس نے سوچا کہ وہ جائے گی کہاں؟ گھر واپس جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے خودکشی کے متعلق بھی سوچا، لیکن اس کی ہمت نہ پڑی۔ وہ اپنی زندگی کے متعلق سوچنے لگی جو اس نے اپنے ماں باپ کے گھر گزاری تھی۔
پھر گھر چھوڑنے کے بعد اس پر جو گزری اس کے متعلق سوچنے لگی۔ اسے احساس بھی نہ ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ وہ اس وقت چونکی جب ایک درمیانی تھی عمر کے آدمی نے اس سے پوچھا کہ اسے کیا پریشانی ہے اور وہ کیوں رو رہی ہے۔ شادو نے آنسو پونچھ کر اس آدمی کی طرف دیکھا۔ وہ شکل سے ایک سلجھا ہوا اور شریف انسان نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے نرمی جھلک رہی تھی۔ اس آدمی نے شادو کو دلاسا دیا کہ وہ بالکل نہ گھبرائے اور اسے بتائے کہ کیا پریشانی ہے۔ اس آدمی نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ اس طرح کھڑی روتی رہے گی تو کسی غلط آدمی کے ہتھے چڑھ جائے گی۔ یہ سن کر شادو لرز کر رہ گئی۔ شادو نے بتایا کہ اس آدمی کے انداز میں اتنی شفقت اور اپنائیت تھی کہ اس کا جی چاہا سب کچھ بتا دے۔ شادو نے مختصر لفظوں میں اپنی داستان علم اسے سنا دی۔ ساری بات سن کر اس آدمی نے اسے تسلی دی کہ وہ اس کی پوری مدد کرے گا۔ اس آدمی نے اسے کہا کہ وہ اسے اپنے گھر کا پتہ بتائے تاکہ وہ اسے گھر پہنچا دے۔ شادو نے کہا کہ وہ کسی بھی صورت گھر واپس نہیں جائے گی۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ اگر وہ اس پر اعتماد کرے تو اس کے ساتھ چلے۔ شادو تھوڑی سی دیر میں اس آدمی سے متاثر ہو گئی تھی۔ اس نے اس پر اعتماد کرنے کا فیصلہ کر دیا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ یہ آدمی مسعود احمد تھا۔ مسعود احمد اسے اپنے ایک دوست کے گھر لے گیا۔ پھر اگلے دن ایک کرایہ کا مکان لے کر اپنے کچھ دوستوں کو وہاں بلایا اور شادو سے باقاعدہ نکاح پڑھوا لیا۔ نکاح سے پہلے مسعود احمد نے شادو کو بتا دیا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کے بچے بھی ہیں۔ شادو نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ اس طرح شادو مسعود احمد کی دوسری بیوی بن کر ایک الگ مکان میں رہنے لگی۔ مسعود احمد نے اس شادی کو خفیہ رکھا۔ صرف ان چند دوستوں کو اس شادی کا علم تھا جو اس میں شریک ہوئے تھے۔ مسعود احمد نے بڑی کامیابی سے اس شادی کو نبھایا اور کبھی شادو کو کوئی تکلیف یا شکایت نہیں ہونے دی۔ شادو نماز و روزے کی پابند ہو گئی اور جی جان سے مسعود احمد کی خدمت کرنے لگی۔ وہ رو رو کر اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتی تھی۔ اس کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا اس کی وجہ سے اس کے جسمانی نظام میں ایسی کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ ماں نہ بن سکی۔ مسعود احمد نے کبھی شادو کو اس بات پر اس کو تانا بھی نہ دیا تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب مسعود احمد بیمار ہو گیا اور اس کے بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ مسعود احمد نے شادو سے کہا کہ ایسا نہ ہو میرے مرنے کے بعد تم دربدر ہو جاؤ۔ میری پہلی بیوی بہت نیک اور سعادت مند ہے۔ میں تمہیں اس کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تمہارا پورا خیال رکھے گی۔ پھر مسعود احمد نے اپنی پہلی بیوی سردار بیگم کے آگے اپنی دوسری شادی کا انکشاف کیا اور اس سے درخواست کی کہ وہ شادو کا ساتھ کبھی نہ چھوڑے۔ سردار بیگم ایسی شور پرست بیوی تھی کہ اللہ کی بندی نے مرتے دم تک اپنا عہد نبھایا، اپنے بچوں کو چھوڑ دیا لیکن شادو کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اپنی داستان سنا کر شادو پھر رونے لگی اور میں سوچنے لگا کہ ذرا سی غلطی کی شادو کو کتنی بھیانک سزا بھگتنی پڑی۔ شادو کے اتنے لمبے بیان سے مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ سردار بیگم کی کتنی عزت کرتی ہے۔ یہ ناممکن سی بات تھی کہ وہ سردار بیگم کو زہر دے کر ہلاک کرتی۔ میں نے شادو سے کچھ اور باتیں پوچھ کر اسے بھیج دیا۔ شادو چلی گئی تو میں بھی سردار بیگم کے قاتل کے متعلق سوچنے لگا۔ پھر کوئی ذرا سا بھی اشارہ مل جاتا تو میں اپنی پوری توانائیاں صرف کر کے قاتل کا سراغ ڈھونڈتا۔ مخبر بھی ناکام رہے تھے اور میرے کام کی کوئی بات معلوم نہ کر سکے تھے۔ البتہ ایک مخبر نے ایسی رپورٹ دی تھی جو سردار بیگم کے بڑے بیٹے شریف کے خلاف شک پیدا کرتی تھی۔ اب میں نے اس پہلو پر تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس مخبر نے بتایا کہ شریف شادو کے خلاف تو تھا ہی، لیکن جب اس کی ماں سردار بیگم نے اس کی بات نہ مانی اور شادو کا ساتھ نہ چھوڑا تو وہ ماں کے بھی خلاف ہو گیا۔ وہ کہتا تھا کہ ماں اس کے ساتھ رہ کر ہماری بے عزتی کرا رہی ہے اور لوگ ان پر تھو تھو کر رہے ہیں کہ جوان بیٹوں کے ہوتے ہوئے ماں کرائے کے مکانوں میں ٹھوکریں کھا رہی ہے اور بچوں کو پڑھا کر دال روٹی پوری کر رہی ہے۔ شریف نے اپنی پوری کوشش کر کے دیکھ لی مگر سردار بیگم کسی صورت بھی شادو کا ساتھ چھوڑنے پر رضامند نہ ہوئی۔ سردار بیگم کا کہنا تھا کہ وہ اپنے مرحوم خاوند کی وصیت پر مرتے دم تک عمل کرے گی۔ مخبر نے یہ بھی بتایا کہ شریف کو یہ کہتے بھی سنا گیا تھا کہ بہتر ہوتا ماں بھی باپ کے ساتھ ہی مر جاتی، اس طرح بدنامی تو نہ ہوتی۔ شریف لوگوں کی طرح طرح کے سوالوں سے بڑا پریشان تھا اور کئی لوگوں سے اس کا جھگڑا بھی ہوا تھا۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ شادو مسعود احمد کی دوسری بیوی ہے اور مسعود احمد نے چوری چھپے ایک اور شادی کر رکھی تھی تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی۔ شریف کو اپنے مرے ہوئے باپ پر بھی بڑا غصہ تھا جو خود تو مر گیا تھا مگر ان کے لیے بدنامی چھوڑ گیا تھا۔ میں نے ان تمام باتوں پر غور کیا تو مجھے شریف کا کردار مشکوک لگنے لگا۔ میں نے ضروری سمجھا کہ شریف کو شامل تفتیش کر لوں۔ سردار بیگم کو قتل ہوئے 3 دن ہو گزر گئے تھے اور میں ابھی تک ابتدائی تفتیش میں ہی پھنسا ہوا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگلے دن صبح پہلا کام یہی کروں گا کہ شریف کو بلا کر اس پر دباؤ ڈالوں گا کہ اپنی ماں کو اس نے خود زہر دے کر مارا ہے اور اس کی وجہ بھی موجود ہے۔ اگلے دن میں نے اپنے ASI سے کہا کہ وہ مقتولہ سردار بیگم کے بڑے بیٹے شریف کے دفتر چلا جائے اور اسے تھانے لے آئے۔ شریف ایک سرکاری محکمے میں تھا۔ میں نے ASI کو اس کے دفتر کے متعلق سمجھا کر کہا کہ وہ ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے جائے۔
ASI सी वक्त चला गया। ASI चला गया तो मैं दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करने लगा कि कोई रास्ता मिल जाए, अंधेरे में रोशनी की कोई किरण नजर आ जाए। मैं इसी उधरबिन में बैठा था कि अब तफ्तीश को किस तरह आगे चलाऊं कि एक कांस्टेबल ने मुझे बताया कि दो औरतें मुझसे मिलना चाहती हैं। मैंने कांस्टेबल से कहा कि वो इन्हें मेरे पास भेज दे। कांस्टेबल चला गया। इसके जाने के बाद दो औरतें अंदर आईं। इनमें से एक तो शादो थी और दूसरी को पहली बार देख रहा था। मैंने इनको बैठा लिया। शादो के साथ वाली एक जवान साल औरत थी और लिबास और चेहरे से मुअज़्ज़ज़ नजर आ रही थी। इसने अपना तारुफ करा तो पता चला कि वो स्कूल में उस्तानी है जहाँ शादो नौकरी करती है। मैंने इनसे आने का मकसद पूछा तो उस्तादी ने कुछ कहे बगैर अपने हाथ में पकड़े हुए बैग को खोला और इसमें से एक तह किया हुआ कागज निकालकर मेरे आगे रख दिया। ये क्या है? मैंने इससे पूछा। पहले आप इसे पढ़ लें, उस्तानी ने कहा, उसके बाद आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैंने वो कागज खोलकर देखा। ये एक रुका था जो शादो के नाम लिखा गया था। मैंने रुका पढ़ा तो मेरी आंखें खुल गईं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी दुआ इतनी जल्द कबूल हो जाएगी। कुदरत को मुझ पर रहम आ गया था। इस रुके ने मेरी सारी मुश्किलें आसान कर दी थी। रुके का मजमून आज इतने साल गुजर जाने के बाद भी मुझे याद है। ये रुका मकतूला सरदार बेगम ने शादो के नाम लिखा था। उसने लिखा था कि आज शरीफ मेरे पास हलवा लेकर आया था। उसने मुझे बड़े इसरार करके हलवा खिलाया, थोड़ी देर मेरे पास बैठा और चला गया। इसके जाने के बाद मेरा दिल मतलाने लगा और सांस रुकने लगी। मैं समझ गई कि बेटा हलवे में जहर खिला गया है। अब मैं बच नहीं सकूंगी। मरने से पहले ये तहरीर लिखकर संदूक में रख रही हूँ ताकि किसी बेगुनाह को तंग ना किया जाए। नीचे सरदार बेगम ने अपना नाम लिखा था। इस रुके से हर बात साफ हो गई थी। मैंने उस्तानी से पूछा कि इनको ये रुका कहाँ से मिला। उस्तानी के बजाय इसका जवाब शादो ने दिया। उसने बताया कि ये रुका संदूक से मिला। इसने रुका मिलने के मुतालिक हर बात तफसील से सुनाई। शादो का मुख्तसरन बयान पेश है। मकतूला सरदार बेगम के पास एक बड़ा ट्रंक था जिसे हर वक्त वो ताला लगा कर रखती थी। इस ताले की चाबी वो अपने सर के बालों में पिछली तरफ गर्दन के नीचे लटकाए रखती थी। शादो को इस बात का इल्म था। जिस दिन सरदार बेगम घर में मुर्दा पाई गई तो शादो ने इसके बालों से वो चाबी निकाल ली थी कि वो ट्रंक ज्यादा अहमियत का हामिल नहीं था। शादो को मालूम था कि इसमें दौलत तो हो नहीं सकती थी। मरूम खावंद मसूद अहमद के चंद जोड़े कपड़े और तस्वीर वगैरह होंगी, लिहाजा इसने इस ट्रंक को बिल्कुल न छेड़ा। सरदार बेगम के मर जाने के बाद शादो इसे याद करके अक्सर रो पड़ती थी। ये इसी दिन की बात है जिस दिन वो मेरे पास थाने में रुका लेकर आई थी। शादो हस्बे मामूल सरदार बेगम को याद करके रो रही थी कि एक उस्तानी जो उसके साथ थाने आई थी उसने पूछ लिया कि वो क्यों रो रही है। शादो ने उसे बताया कि सरदार बेगम को फोत हुए इतने दिन हो गए हैं। वो घर जाकर अपनी कुछ जरूरी चीजें लेना चाहती है, लेकिन अब इस घर से इसे डर आता है। उस्तानी ने उसे कहा कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। घर पहुंचकर शादो ने वहां से अपनी जरूरत का सामान इकट्ठा किया। उसकी नजर जब सरदार बेगम के ट्रंक पर पड़ी तो उसे ख्याल आया कि इसे खोलकर देखे कि इसमें क्या है। चाबी शादो के पास थी। उसने ताला खोला तो उसे कपड़ों के ऊपर ये रुका पड़ा मिला। उस्तानी ने वो रुका पड़ा तो मैंने शादो को साथ लिया और वहीं से इसे मेरे पास थाने ले आई। मैंने दोनों से कुछ जरूरी बातें पूछी। फिर मैंने शादो से पूछा कि घर में सरदार बेगम के हाथ की लिखी हुई कोई तहरीर मिल सकती है। तो शादो ने बताया कि वो चूंकि बच्चों को पढ़ाती थी इसलिए इसके हाथ की तहरीर आसानी से मिल जाएगी। मैंने एक हवालदार को शादो के साथ भेजा कि वो इसके साथ जाकर सरदार बेगम के हाथ की तहरीर का नमूना ले आए। फिर मैंने उस्तानी और शादो दोनों का शुक्रिया अदा किया और जरूरत पड़ने पर इनको पेश होने के लिए कहा। शादो और उस्तानी को गए थोड़ी देर गुजरी थी कि एएसआई शरीफ को लेकर आ गया। मुझे इस शख्स को देखकर एकदम गुस्सा आ गया। मैंने एएसआई को इशारा किया कि वो इसे मेरे पास छोड़कर बाहर निकल गया। एएसआई से छोड़कर बाहर निकला तो शरीफ मेरे कहे बगैर एक कुर्सी पर बैठ गया। फौरन खड़े हो जाओ, मैंने मेज पर जोर से बेत की छड़ी मारकर गुस्से से कहा। सामने दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। क्या हुआ आगा साहब? शरीफ ने हक्का बक्का होकर कहा। मुझसे क्या कसूर हो गया है? वो मेरे सामने अदाकारी कर रहा था और मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने शादो को अपनी माँ का कातिल साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने मेरी तफ्तीश को गलत रुख पर डालने की कोशिश की थी और खुद मजलूम बना बैठा था। वो मेज पर दोनों हाथ रखकर मेरे सामने बैठा था। मैंने गुस्से के आलम में बेत की छड़ी बड़े जोर से उसके हाथ पर मारी तो वो तड़प उठा और अपना हाथ बगल में दबाकर सी करने लगा। दर्द की शिद्दत से उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो फौरन इकबाली बयान दे दो, मैंने कहा, वरना तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। कैसा इकबाली बयान जनाब? उसने ढीठ बनकर कहा। अपनी माँ को तुमने खुद कत्ल किया है। मैंने उसके करीब जाकर छड़ी उसके हलकों पर रखकर दबाते हुए कहा। बको, जल्दी बको, किया है या नहीं? आप कैसी बातें कर रहे हैं आगा साहब? शरीफ ने तड़प कर कहा। मैं भला अपनी माँ को क्यों कत्ल करने लगा? मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत थी?
वो बड़ा ही ढीठ साबित हो रहा था। मैंने सरदार बेगम के हाथ का लिखा हुआ रुका उसकी आंखों के सामने करके उसे कहा कि इसे पढ़ो। उसने रुका लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने उसका हाथ दूसरे हाथ से पीछे झटक कर कहा कि ऐसे ही पढ़ो। कागज का वो टुकड़ा उसकी आंखों के सामने था। वो इसे पढ़ने लगा। मैंने देखा कि जूं जूं वो पढ़ता जा रहा था उसका जिस्म ढीला पड़ता जा रहा था और आखिर में उसने सर झुका लिया। ये रुका तुम्हारी माँ के ट्रंक से मिला है। मैंने कहा, अब क्या कहते हो? वो मुंह से कुछ ना बोला, बस आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ देखता रहा। उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे गुब्बारे से हवा निकल जाती है। थोड़ी ही देर बाद मैंने इसे इकबाली बयान देने के लिए तैयार कर लिया। इसने अपने इकबाली बयान में बताया कि इसे माँ का शादों के साथ रहना सख्त नापसंद था। वो माँ को मजबूर करता रहता था कि वो इसके साथ घर चले, लेकिन इसकी माँ किसी सूरत शादों का साथ छोड़ने पर तैयार न थी। इस बात का शरीफ को बड़ा रंज था। इसके बाद एक और ऐसी बात हो गई जिसने शरीफ को ज्यादा गजबनाक कर दिया। इसके बाद मसूद अहमद के एक दोस्त ने शादों के मुतालिक ये बताया कि वो एक तवाइफ है और इसका बाप इसे लाहौर की हीरा मंडी से लाया था। ऐसी बातें सुनकर वो कुड़ता रहता था। इसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता था जो औलाद को छोड़कर एक बाजारी औरत के साथ रहने लगी थी। ये सोच सोचकर शरीफ ने अपनी माँ और शादो दोनों को जहर देकर कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। उसने एक हकीम जुम्मा खान से संकीय का जहर लिया और हलवा तैयार करके इसमें मिला दिया। यह हलवा इसने दोनों को खिलाना था, लेकिन शादो को इस दिन स्कूल में काम ज्यादा था, इसलिए वो वक्त पर घर ना आ सकी। शरीफ ने बड़ा इसरार करके अपनी माँ को हलवा खिलाया और कहा कि शादो को भी जरूर खिलाए। थोड़ी देर के बाद शरीफ ने महसूस किया कि इसकी माँ पर घबराहट तारी हो रही है और वो खींच खींच कर सांस ले रही है, तो वो वहां से भाग गया। बाद में इसे पता लगा कि इसकी माँ मर गई है। मुझे क्या पता था कि माँ मरते मरते ये तहरीर छोड़ जाएगी। शरीफ ने रिटाई से कहा, अगर मुझे ऐसा शक होता तो मैं माँ के मरने के बाद वहां से निकलता और यूं ना फंसता। मैंने शरीफ का बयान कलम बंद किया और इसके दस्तखत करा लिए। मैंने इससे हकीम जुमा खान का पता पूछकर एक कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को भेजा कि वो इस हकीम को गिरफ्तार करके थाने ले आए। जुम्मा खान को मैंने गैर कानूनी जहर रखने के जुर्म में बाकायदा गिरफ्तार कर लिया। मैंने बड़ी मेहनत से मुकदमा तैयार किया और कोई खाना खाली ना छोड़ा। शरीफ अपने रिश्तेदारों और लोगों की लानत मिलामत की वजह से अपने इकबाली बयान पर कायम रहा। इसे 20 साल कैद की सजा मिली। जुम्मा खान को 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। इस तरह एक बदबख्त बेटा अपने अंजाम को पहुंचा।